जी इब्तिदा है रबीजुल के बाबत नाम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, ख़बर को पहुँचाना, इन्हीं के सच की खबर को पहुँचाना, तहरीर करना बड़ा मुश्किल काम है मौजूदा दौर में। और फिर सहाफ़त एक ऐसा शोबा है जिसमें बहुत मुश्किलात दरपेश आती हैं, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो सच पर मबनी सहाफ़त करते हैं और सच की आवाज़ को आवाम तक पहुँचाते हैं और आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। अहम ज़िम्मेदारी सहाफ़ियों की आज उस हवाले से यौम सहाफ़त आलमी तौर पर मनाया जा रहा है। इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं सज्जाद अज़हर साहब, इंटरनेशनल मीडिया को भी लिखते हैं और बड़े खूबसूरत किताबें भी उन्होंने तहरीर की हैं, अच्छे लिखारी भी हैं। उनसे आज सहाफ़त के आलमी दिन के हवाले से बात करते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। वालेकुम सलाम। सज्जाद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? जी सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा, आज आलमी दिन है सहाफ़त की आज़ादी का। जी जी तो सर मुबारकबाद कबूल कीजिए, आज सहाफ़त का आलमी दिन है। जी जी खैर मुबारक जी। अच्छा सर, ऐसा होता है हम अक्सर जितने भी आलमी दिन होते हैं, वर्ल्ड डेज होते हैं, उस पर सहाफ़ी प्रोग्राम्स करते हैं, सहाफ़ी उनको बताते हैं कि जी आज फ़लाँ फ़लाँ दिन है और इस हवाले से बातचीत करेंगे। आज हमारा दिन है, हम इस पर बात करना चाह रहे हैं। लेकिन हम तो अभी स्टूडेंट हैं, आप जैसे आप से सीखते हैं, आपको काफ़ी अरसा हो गया है सहाफ़त में। एक सहाफ़ी की जिम्मेदारी क्या है सर? देखें, सहाफ़ी की जिम्मेदारी तो जाहिर है सच को सामने लाना है। अच्छा। लेकिन ये जो दिन होते हैं मनाना, इनका मकसद ये होता है कि ये जो तजदीद अहद किया जाए अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से। ठीक है सर। और जो सच को सामने लाना है, जो इंफॉर्मेशन का राइट टू इंफॉर्मेशन है। अच्छा सर। एक बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट, उसको तस्लीम कर लिया गया है कि जो हर हकीकत को जानना और हर चीज को जानना पब्लिक का हक है। तो उसको सामने लाना जो है वो सहाफ़ी की बुनियादी जिम्मेदारी है। सर बहुत अहम सवाल है, बहुत मुश्किल हो गया है सोशल मीडिया और डिजिटल दौर में एक सच की खबर को सामने लेकर आना, फिर उसको सबूतों के साथ पेश करना। आप समझते हैं इस वक्त जो लिखने वाले सहाफ़ी हैं वो ज़्यादा अहम समझे जाते हैं, उनकी खबर को अहमियत दी जाती है, या डिजिटल प्लेटफॉर्म की खबर को? देखें, वक्त के लिहाज से हवाले से चीजें बदलती रहती हैं। अच्छा। आपको पता है कि लिखने का और छपने की टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे ज्यादा पुरानी है। फिर रेडियो आया, फिर टेलीविजन आया और अब डिजिटल मीडिया आ गया है। जी बेहतर। लेकिन मसला ये है कि डिजिटल मीडिया की तारीफ और एक डिजिटल मीडिया के ऐड में एक सहाफ़ी कौन होता है, इसकी तारीफ जो है इसकी उस पे जो है अभी तक कोई इत्तेफाक राय नहीं है। क्योंकि एलान मस्क कहता है कि जिसके हाथ में ये जो है अपना स्क्रीन है, स्मार्टफोन है, वो भी सहाफ़ी है। तो ये सहाफ़ी तो नहीं हो सकता। सहाफ़ी तो के पास तो जो है खबर के ज़राए मुस्तनद होते हैं, फिर उसको किस अंदाज से पेश करना है उसकी ट्रेनिंग होती है, आम बंदे की ट्रेनिंग नहीं होती। लेकिन ये बहरहाल ये है कि डिजिटल ऐड में सहाफ़त को जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, और ये सिर्फ चैलेंजेस पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में नहीं है, ये जदीद दुनिया में भी हैं। और अब जो है वो इस डिजिटल ऐड में जो प्रोपेगेंडे के जरिए झूठ को सच साबित करना और सच को झूठ साबित करना जो है ना, ये को बहुत ही आसान गेम हो गई है, ये को मुश्किल नहीं है। आप देख लें कि गजा और इसराइल के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसराइल जितना जुल्म कर रहा है गजा के मुसलमानों पे, उसके बावजूद किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो बड़े हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इस तरह के हैं, आप जब गजा के हमायत में कोई पोस्ट लिखते हैं तो वो हाइड हो जाती है। जी सर। लेकिन आपके अकाउंट पे पाबंदियां लग जाती है। तो ये फिर आजादी सहाफ़त कहाँ की है? मतलब है कि वेस्ट जो चाहता है, जिनके कंट्रोल है इन जराए पे, तो वो अपनी मर्जी का सच जो है वो सुनाना चाहते हैं। सर ये सवाल मैं बिल्कुल बाद में करना चाह रहा था, मगर चूँकि जिक्र आ गया, समझा जा रहा है कानूनी जो माहिरीन हैं वो अब कहते हैं कि जो वीडियो एविडेंस है, जो सबूत हैं, वो भी कानूनी पहलुओं की वजह से, डिजिटल फेक वीडियोस की वजह से, AI की वजह से उस पर एतबार कम किया जा रहा है, जिस हवाले से कानूनी मामलात में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस बारे में क्या कहते हैं?
دیکھیں اعتبار تو پھر اسی دن لوز ہو گیا نا کہ جب آپ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے مسلمانوں کی حمایت میں کچھ نہیں لکھ سکتے، اعتبار تو ختم ہو گیا۔ مطلب اب یہ دنیا کے اندر یہ جو ہمیں انسانی حقوق کا اور آزادی اظہار رائے کے سبق دیتا تھا بیسٹ، وہ خود بے نقاب ہو گیا ہے۔ وہ خود اس نے جو تمام لبادے اوڑے ہوئے تھے انسانی حقوق کے اور فنڈامنٹل رائٹس کے، وہ سارے جو ہے وہ ایک ڈنگوسلہ نکلا ہے۔ دیکھیں ہمیں تو یہ پہلے ہی پتا ہے کہ یہ ڈنگوسلہ ہے۔ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ دنیا نہیں سنتی، فلسطین کا مسئلہ دنیا نہیں سنتی، روہنگیا مسلمانوں کا دنیا نہیں سنتی۔ تو یہ جو ہے ڈنگوسلہ تو پہلے ہی تھا، لیکن ایک لبادہ تھا، وہ لبادہ بھی اب جو ماڈرن ہے اس کے اندر جو ہے ڈیجیٹل پابندیوں نے اظہار رائے پر ڈیجیٹل کی جو پابندیاں ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی جو پابندیاں انہوں نے بے نقاب کر دیا۔ ایسا ہی ہے سر۔ اہم سوال، آج تک صحافیوں کے حقوق کے لیے کسی بھی تنظیم نے، کسی بھی حکومت نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وہ جو انسانی حقوق کا درس دیتے تھے خود اس کی وائلیشنز کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے اس وقت پوری دنیا میں منظم آواز کون اٹھا رہا ہے اور خود صحافی کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں صحافت، آزاد صحافت تو دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی، یعنی ویسٹ کے اندر بھی بہت کنٹرولڈ ہے، اور ہمارے یہاں کنٹرول کے علاوہ چونکہ یہ کانفلکٹ زون ہے، ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، تو اس کے اندر ہمیں جہاں پہ ریاست سے جو ہے وہ خطرات ہیں، وہاں نان اسٹیک ایکٹر سے بھی تو یہ اس اور نان اسٹیک ایکٹرز کے علاوہ مافیا سے خطرات ہیں۔ تو پاکستان جو ہے نا وہ ایک صحافیوں کے حوالے سے بہت پرخطر ملک ہے۔ اگر یہ دوسرے تیسرے نمبر پہ آتا ہے، میرے خیال میں سب سے پہلے نمبر پہ عراق ہے جہاں پہ صحافیوں کو زیادہ خطرات ہیں، صحافیوں کی زیادہ ہلاکتیں ہیں، پھر دوسرے نمبر پہ دنیا میں پاکستان ہے۔ تو پاکستان میں جو ہے وہ گزشتہ 20-25 سالوں میں جو ہے وہ 115-20 صحافی قتل ہو چکے ہیں جی۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے سر۔ ہمیشہ صحافیوں کو سچ کی خبر پر، سچ کی پاداش میں ان کو سزا دی جاتی ہے، بعض اوقات تو جس طرح آپ نے کہا جہاں بھی گواہ بیٹھتے ہیں۔ صحافیوں کو اپنے حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کے حوالے سے تو باقاعدہ گائیڈ لائنز موجود ہیں جو صحافیوں کے حفاظت کے لیے کام کرتی ہیں تنظیمیں، انہوں نے گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں کہ صحافی جو ہے وہ براہ راست جہاں پہ خطرہ ہے، جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ جانے سے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے، جہاں پہ لکھنے سے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے تو وہ اپنی جان کی حفاظت کریں نا۔ جان ہوگی تو پھر آگے سچ تو بات کا مرحلہ ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو جی اس وقت پاکستان میں مختلف تنظیمیں ہیں صحافیوں کی، اس کے باوجود بھی بہت سارے صحافیوں کے کیسز سامنے آئے ہیں، کچھ جیل بھی گزار کے آ جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ایک مستند صحافی کو کوئی ایسے گروپ، ایسے تنظیم جوائن کرنی چاہیے جہاں پہ قانونی معاملات میں ان کی حفاظت بھی کی جائے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک صحافی آزاد ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں، صحافیوں کی حفاظت کے لیے تو ان کی جو یونین ہے، شہر کی یونین ہوتی ہے، پھر پنجاب کی ہوتی ہے، پورے ملک کی ہوتی ہے، وہ کام کر رہی ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ مختلف جو لائرز کے گروپ ہیں وہ قانونی مدد بھی فراہم کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم جو بات یہ ہوتی ہے کہ صحافی کو خود بھی اپنی جو ہے وہ تحفظ کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ خطرات ملٹیپل ہیں، مختلف سمتوں سے ہیں، مختلف طرح کے ہیں۔ تو ان جو ملٹی ڈائمینشنل جو خطرات ہیں اس کی وجہ سے جو ہے اسے خود جب تک وہ اویئر نہیں ہوگا، وہ میرے خیال میں اس کی حفاظت اتنی آسان نہیں ہوگی۔ بعض صحافی سر کچھ معاملات کو اجاگر کرتے ہیں، کچھ مسائل کو اجاگر کرتے ہیں جو انتہائی سچ پر مبنی خبریں ہوتی ہیں، اس کا تعلق براہ راست معاشرے سے ہوتا ہے، عوام کے نقصانات سے ہوتا ہے۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ کچھ قانونی ادارے اس کو ہینڈ اوور کرنے کے بجائے الٹا ان پر پرچے کاٹ دیتی ہے، FIR کاٹ دیتی ہیں، اور وہ جن کے بارے میں خبر لگی ہوتی ہے وہ بھی قانون کا سہارا لے کر ان پر ہتک امیز کا دعویٰ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ صحافی اس قدر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں اس قسم کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں؟ جی بالکل۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں قوانین جب بنائے جاتے ہیں نا تو وہ ایک خاص پیراڈائم کے اندر ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے، مثلاً یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیپریٹ موومنٹ ہیں، تو اس موومنٹ کے اندر جو ہے
انفارمیشن ہے، انفارمیشن کی سپلائی ہے، وہ بڑی اہم ہے. تو وہ جو دہشت گرد گروپ ہیں وہ بھی انفارمیشن کو اور میڈیا کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. تو بیسیکلی قوانین ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن سرکاری مشینری ہے وہ انہی قوانین کا سہارا لے کے وہ جو شہر کے مسائل اجاگر کر رہا ہوتا ہے، صحافی کوئی سیوک ایشوز پہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی وہ انہی مسائل میں ٹارگٹ بنا لیتے ہیں. تو جس کی وجہ سے جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ صحافی یونین یہ کہتی ہیں کہ قوانین تو آپ بناتے ہیں لیکن ان کا درست استعمال نہیں ہوتا. سرکاری مشینری کے ہاتھ میں ایک بندر کی طرح کا اسطرہ آ جاتا ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں اس کا نشانہ بنا لیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ صحافی چوتھا سکون ہے ملک کا. آپ سمجھتے ہیں اس میں ہمارا جو ریاست ہے، ہماری جو حکومتیں ہیں، وہ اس چوتھے ریاست کو کتنا اس سے فائدہ لے سکی ہے اس ملک کے لیے؟ دیکھیں، ریاست کا چوتھا سکون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جرنلزم ہے، وہ جو مقننہ ہے، پارلیمنٹ ہے اور انتظامیہ، جو ریاست کے تین ستون ہیں، ان ستونوں کے جو ہے وہ محاسبہ کرتا ہے یہ چوتھا ستون. لیکن پاکستان کے اندر ابھی تو یہ محاسبہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یا محاسبہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، کیونکہ اگر ہم اپنی صفوں میں دیکھیں تو کہیں تو ایسے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خود بھی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. عالمی دن کے حوالے سے، صحافیوں کا عالمی دن ہے، صحافیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور دیکھنے والوں کو بھی؟ دیکھیں، صحافت جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے خبر کو پرکھنے کے اور اسے جانچنے کے ذرائع بدل رکھے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ صحافت کو چاہیے، صحافیوں کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ پڑھیں اور ارد گرد کے معاملات پہ نظر رکھیں تاکہ وہ بہتر کام کر سکیں. کیونکہ عمومی یہ دیکھا گیا کہ صحافی جو ہے ان کے پڑھنے لکھنے سے یا ان کی انفارمیشن سے کچھ تعلق بھی نہیں زیادہ رہا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. آپ مصروف شخصیت ہیں اور انتہائی مشکور ہوں میں سر آپ کا. بہت شکریہ، اللہ حافظ سر. بالکل ناظرین، صحافیوں کا عالمی دن، آزادی صحافت کا عالمی دن، اور اس حوالے سے سینئر صحافی سجاد ارزا صاحب ہمارے ساتھ تھے. کہنا یہ چاہوں گا کہ سچ کی خبر کو حاصل کرنا، اس کے لیے محنت کرنا اور اس کے ذرائع پیدا کرنا یہ اہم مشکل کام ہے. پھر تصدیق کرنا کہ جناب یہ خبر سچ ہے اور اس کے بعد پھر آگے کنوے کرنا. مگر صحافت اتنا آسان کام نہیں ہے. آج کل کے ڈیجیٹل دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے، جہاں پہ ہر پہلو سے آپ کو خطرات لاحق ہوتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ زندگی نے وفا کے سانسوں نے ساتھ دیا. ایک نئے ولاگ کے ساتھ کریم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نے کے بعد.